बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो सबक है ये सूरतुन निसा और इसकी आयत मुबारका नंबर 3 और नंबर 4, ये दो आयत बैनात हम इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और इसका तर्जुमा और इसका मफ़हूम भी समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बिला तख़ीर शुरू करते हैं अपना आज का सबक। सूरतुन निसा चौथा पारा, आयत मुबारका 3 और 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व थुलाथ व रुबा' फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ذلك أدنى ألا تعولوا۔ इस आयत मुबारक की तजवीद देखिएगा। सबसे पहले व इन खिफ्तुम, नून साकिन है व इन में और नून साकिन के बाद खा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजहार हलकी यानी कि नून को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के हम इसको तेज़ी के साथ अदा करेंगे। व इन खिफ्तुम, आगे अल्ला तुक़सितू, क़ाफ मोटा भी है, साथ कलकला भी होगा क्योंकि क़ाफ के ऊपर जज़्म है। फिल यतामा फंकिहू, फंकिहू यहाँ पे इख्फा हो रहा है, आवाज़ को नाक पे छुपाइएगा। मा ताब लकुम मिनन निसाइ, लकुम में इदगाम शफ़वी है क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम है, और निसाइ इसके ऊपर मद्दे मुत्तसिल हैं, बड़ी मद जिसे कहते हैं, 4 सेकंड तक लंबा कीजिएगा। मस्ना व थुलाथ व रुबा', ये थोड़ा सा यहाँ वक़फ़ करना हो सकता है मुश्किल हो क्योंकि आखिर में आइन है। व रुबा', आगे फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन, फ़वाहिदतन में तनवीन के बाद हमज़ा है तो यहाँ भी इज़हार हलक़ी। फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, यहाँ रुमूज़ औक़ाफ़ में से क्या है जी, ता, तो यहाँ तो वक़फ़ ज़रूर कर दीजिएगा। अयमानुकुम, ये वक़फ़न वसलन दोनों सूरतों में ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ ये है कि आपने सांस तोड़ना है, यहाँ वक़फ़ हो जाएगा। आगे देखिएगा, ज़ालिका अदना अल्ला, यहाँ भी मद है जी, छोटी मद, मद मुनफ़सिल। ताउलू, यहाँ भी वक़फ़ करेंगे, और वक़फ़ करेंगे तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे वसलन पढ़ा जाएगा, इसे इसमें वक़फ़ करते हुए भी कोई तब्दीली यहाँ पे नहीं होगी। आयत देखिएगा, आयत नंबर 4। वआतुन निसाअ सदुक़ातिहिन्न निहलह फ़इन तिबन लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। जी यहाँ देखिएगा, आतुन निसा, नून मुशद्दद पे गुन्ना है, मद जो इसके ऊपर मद है, मद मुत्तसिल, और सदुक़ातिहिन्न यहाँ भी नून मुशद्दद है तो यहाँ भी गुन्ना कर दीजिएगा। निहलतन, लेकिन अगर हम करेंगे यहाँ पर वक़फ़ तो यहाँ क्या होगा, निहलह, ऐसे ता को हम हा के साथ तब्दील कर देंगे। फ़इन तिबना, यहाँ नून साकिन की बात ता है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इख्फा करेंगे। तिबना, ता मोटा रखिएगा, इसे तिबना नहीं कर देना आपने, तिबना बा कलकला होगा। लकुम अन शैइन, अन शैइन साकिन है लेकिन आइन का ख्याल रखिएगा, आइन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसकी अदायगी ज़रा सी आप की मेहनत लगती है इसके ऊपर। जो ज़रा छोटे होते हैं बच्चे उनके लिए तो आइन आसान हो जाता है, वो भी आसानी से इसको अदा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भी बहरहाल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और जो बड़े होते हैं, बड़े तो फिर बहुत बड़े होते हैं, इनका क्या होता है कि आइन थोड़ा ज़रा ज़्यादा इनको वक़्त चाहिए होता है, ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, तब जाके
آئین ان کا صحیح طرح سے ادا ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا آئین ذرا جلدی بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر جو میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ آئین تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ ادا نہیں ہوتا، تھوڑا سا اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہماری کسی ویڈیو کے نیچے کسی آن لائن ٹیچنگ والے نے بھائی نے، یا کوئی سسٹر تھی، بہن تھی، انہوں نے میسیج لکھا ہوا تھا کہ یہ آئین کی ادائیگی کو ایسی مشکل بنایا ہوا ہے، میں اس کو 1 منٹ کے اندر ٹھیک کروا سکتا ہوں یا کروا سکتی ہوں. تو اس سے مجھے یہ خیال آیا، مجھے یاد آیا، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو گریجویشن ہے نا وہ ہم 1 رات میں ہم سارا سلیبس کور کروا دیتے ہیں. تو آپ فکر نہ کریں، بی اے کریں صرف 1 رات کے اندر، ٹھیک ہے جی. تو ایسے نہیں ہوتا، ہر حرف کا ایک حق ہوتا ہے، ایک وہ ٹائم اس کو دینا ہوتا ہے، تب جا کے وہ حرف ٹھیک طرح سے ادا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ حرف پہلی 1 2 4 کوششوں میں آئین ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اصل مہارت یہ ہوتی ہے کہ اب آئین جہاں بھی آئے اور جب بھی آئے، اب جیسی بھی تلاوت آپ کرے ہوں، بھلے نیند کے اندر بھی تلاوت کرے ہوں، تو آپ کا آئین پھر ٹھیک طرح سے ہی ادا ہوتا رہے. ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ تو چاند نظر آ جائے، آئین ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے 10 منٹ کے بعد آئین جو ہے وہ پھر اس کی ادائیگی صحیح طرح سے نہ ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ کوشش کریں، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے گا یہاں پہ عن شیء منہ نفسا فکلوہ، منہ میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہاں تو اظہار حلقی، اور نفسا فکلوہ، نفسا فکلوہ یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پہ کریں گے اخفا. آگے لفظ ہے تھوڑا سا مشکل ہے، اسے دیکھیے گا، ہنیئا مریئا. جی یہاں پہ ایک تو ہے ادغام، اور دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ مدات بھی ہو رہی ہیں. اس کے اوپر کیا ہے، ہنیئن کے اوپر بھی مد ہے، اور مریئن کے اوپر بھی. یہ مد اپنے سائز کے حساب سے لگ رہی ہے کہ بہت بڑی مد ہے، ٹھیک ہے جی. بڑی بڑی مدات میں اس کا جو ہے وہ سائز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی مدات کے اندر شمار ہوتا ہے. اب آپ کا تھوڑا سا امتحان ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے، متصل ہے، مد منفصل ہے، مثقل ہے، مخفف ہے، کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف. تو یہ جتنی بھی آپ نے پڑھی ہے اس میں دیکھیے گا یہ کون سے والی ہے. مریئن کے اوپر ہم کیا کریں گے، وقف کریں گے، تو مریئا ایسے ہم اس کو ادا کریں گے. اب ہم جلدی سے ان 2 آیات بینات کا ہم کر لیتے ہیں جی، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ کے نہ تقسطوا، انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں میں، پھر کیا کرو جی، فانکحوا، تو نکاح کر لو، ما جو طاب پسند ہو، لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2 2، وثلاث اور 3 3، ورباع اور 4 4. فإن، پھر اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو، اللہ کے نہ تعدلو، انصاف کر سکو گے، فواحدتاً، تو ایک ہی، او ما، یا جو ملکت ایمانکم، لونڈی جس کے تم مالک ہو، ذالک، یہ، ادنا، قریب تر، اللہ کے نہ تعولو، جھک پڑو. جی زمانہ جاہلیت کے اندر جو بیویوں کی تعداد کوئی مقرر نہیں تھی، ایک شخص جو ہے بیک وقت 10 10 بیویاں، 20 20 عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا تھا. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حد مقرر کر دی ہے کہ 4 سے زیادہ تم لوگ شادیاں نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ جو اللہ کریم نے شرط رکھی ہے وہ شرط بہت زیادہ سخت ہے، اور اس پہ جو ہے وہ لوگ اس شرط کو، اس پہ پورا نہیں اتر پاتے. اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اگر زیادہ نکاح کرو تو تمام بیویوں کے درمیان تم نے کیا کرنا ہے، ان کے درمیان برابری کا سلوک کرنا ہے. اگر تمہیں بے انصافی کا اندیشہ ہو تو پھر تم ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، اور زیادہ جو ہے وہ نکاح کرنے سے پھر منع کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ نئی شادی، دوسری شادی، تیسری کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی جو احکامات ہیں اس کو بالکل وہ پورا نہیں کر پاتے. اور کیا عام دیکھا گیا ہے، آپ لوگوں میں دیکھا ہوگا کہ جو بھی آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو وہ پہلی بیوی کو کیا کر دیتا ہے، اس کے حقوق جو ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس عورت کی جو آپ کی پہلی بیوی ہے اس کو بھی برابر کے حقوق دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، بھلے اس کی اولاد ہو یا نہ ہو، اس کو اس کا جو حق ہے وہ پوری طرح دینا چاہیے. نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو، النساء عورتیں، صدقاتہن، ان کی جو حق مہر ہیں، نحلہ خوشی سے،
فَإِن پھر اگر طِبْنَا خوشی سے چھوڑ دیں لکم تم کو عن شیئن کچھ منہ اس سے نفساً دل سے فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ ہنیئا بریئا مزیدار خوشگوار۔ جی عورتوں کو ان کا جو حق مہر ہے وہ خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ اس کو معاف کر دیں تو پھر کیا ہے کہ تم خوشگواری سے اور مزے سے اس کو کھا لو۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت بیان کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔